چائے کے 10 دل فریب اور پرلطف حقائق۔ آرام سے بیٹھ جائیں، یہ وقت ہے ایک گرم گرم چائے کے پیالے کا اور دنیا کے اس مقبول مشروب کے متعلق چند دلچسپ حقائق جاننے کا۔ پتوں سے بنے اس مہک دار مشروب کے متعلق پوری دنیا میں گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے ترجیحات شاید بدلتی رہی ہوں، لیکن اس کی دلکشی ہمیشہ ہی قائم رہی ہے۔ اونٹوں کے کاروانوں سے لے کر سیاسی انقلابوں تک چائے ہمیشہ انسانوں کا ایک باقاعدہ ساتھی رہی ہے۔ ہاں، ان کو بھی نہ بھولیں جن کی میتوں کے ساتھ بھی چائے اور دیگر ضروری اشیاء اگلے جہان کے لیے دفن کی جاتی تھی۔ لیکن یہاں چائے کے متعلق 10 حیرت انگیز حقائق بیان کیے جا رہے ہیں جو چائے کے بہت ہی زیادہ رسیہ بھی شاید نہ جانتے ہوں۔ چین میں 200 سال قبل مسیح میں چائے کے پہلے استعمال کے شواہد۔ مرکزی چین کے ینگ لنگ کے قدیم مقبرے میں خشک پتوں جیسی اشیاء ملی ہیں۔ پتوں میں کیفین اور تھیانین کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت چائے ہی تھی جو کہ مرنے والے کے ساتھ دفن کر دی گئی تھی تاکہ وہ اسے موت کے بعد بھی دنیا میں استعمال کر سکے۔ اس دریافت کے بعد پہلی مرتبہ چائے کے استعمال کی تاریخ مزید 200 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ چائے کی ساری قسمیں ایک ہی پودے کی نوع سے نکلتی ہیں۔ دنیا کی تمام چائے کا جد امجد کیمیلا سینینس کا پودا ہے۔ اس سدا بہار جھاڑی یا چھوٹے درخت کے پتے اور کلیاں چائے بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مختلف قسم کی چائے کی وجہ سے اس کے مختلف کاشتکار اگنے کے حالات اور پیداوار کا عمل ہے۔ ایک مذہبی مشروب۔ جاپان میں چائے 6 عیسوی کے آس پاس چین سے واپس آنے والے جاپانی مذہبی پیشوا اور سفارتکار لائے تھے اور دیکھتے دیکھتے یہ مذہبی برادری کا پسندیدہ مشروب بن گیا اور کئی صدیوں تک سبز چائے اونچے طبقے کا خاص مشروب رہی۔ چین کے بدھ بخشوؤں نے 15ویں صدی میں چائے کی تقریب متعارف کروائی، لیکن جاپانیوں نے اسے اپنی ایک باقاعدہ رسم بنا دیا جو کہ بعد میں ایک نیم مذہبی اور سماجی روایت بن گئی۔ روسی کارواں چائے۔ روس میں زیادہ تر چائے چین سے آنے والے اونٹوں کے کارواں لاتے تھے۔ یہ اونٹوں کے کارواں مہینوں سفر کرتے اور چائے لے کر براعظم کی دوسری طرف پہنچتے۔ راتوں کو ان کے کیمپوں کے باہر آگ لگانے سے پیدا ہونے والا دھواں آہستہ آہستہ چائے میں جذب ہوتا رہتا اور جب یہ ماسکو یا سینٹ پیٹرز برگ پہنچتے تو چائے کے پتوں میں دھویں کا ذائقہ آ جاتا جو اس چائے کی خاصیت تھا اور اسی لیے اسے آج بھی ہم رشین کارواں چائے کہتے ہیں۔ جب چین کی اجارہ داری ٹوٹی۔ 17ویں صدی میں جب چین اور برطانوی راج کے درمیان سفارتی اور تجارتی تعلقات ٹوٹے تو برطانیہ نے چائے کے لیے اور منڈیوں کی تلاش شروع کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو کہ عالمی تجارت کو کنٹرول کرتی تھی، اسکاٹ لینڈ کے ماہر نباتات رابرٹ فورچون کی خدمات حاصل کیں جو کہ پوری دنیا سے نایاب پودے اکٹھے کر کے اشرافیہ کو فروخت کیا کرتے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ وہ چین میں خفیہ طور پر جائیں اور چائے کے پودے انڈیا اسمگل کریں تاکہ وہاں ایک متوازی صنعت قائم کی جا سکے۔ حیرت انگیز طور پر وہ 20,000 چائے کے پودے چین سے انڈیا کے علاقے دارجلنگ اسمگل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان پودوں کی تو وہاں پہلے ہی بہتات ہے۔ لیکن یہ پھر بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ انڈیا کو چائے کا گھر بنانے میں رابرٹ فورچون کی سرگرمیوں کا بڑا امر دخل تھا۔ چائے میں دودھ۔ انڈیا میں اگنے والے چائے کا پودا کیمیلیا سینینس آسامیکا ہی کی ایک ذیلی نسل ہے۔ آسام چائے کا ذائقہ سبز کی بجائے کالی چائے کی شکل میں زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ آکسیڈیشن یا عملی تکثیر سے پتے کالے ہو جاتے ہیں جو اس کا پھولوں جیسا ذائقہ ختم کر کے اسے گاڑھا، تیز اور جوں جیسا بنا دیتے ہیں۔ عموماً پہلے انگلش بریک فاسٹ چائے جس میں آسام کی چائے ہوتی تھی بہت تیز ہوتی تھی اور اسی وجہ سے اس میں دودھ ڈالنے کی ضرورت پیش آئی۔ آج کل برطانیہ میں انگلش بریک فاسٹ چائے میں دودھ ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یورپ کے دوسرے حصوں میں بھی چائے میں دودھ ڈالنے کا رواج نہیں۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ نیدرلینڈ میں چائے انڈونیشیا کے علاقے جاوا سے آتی تھی جو تیز نہیں تھی اور اس میں دودھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور پھر یہی یورپ، اسپین اور جرمنی میں مقبول ہوئی۔ ٹوسٹ پر چائے۔ جب پہلی مرتبہ 1657 میں چائے لندن لائی گئی تو لوگ اس بات پر پریشان تھے کہ اس کو پینے کا بہترین طریقہ کون سا ہے۔ یہ ایک مہنگی چیز تھی جو ہر کوئی نہیں خرید سکتا تھا اور دیکھتے ہی یہ نفاست کی علامت بن گئی، لیکن ہر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ لوگ انہیں بھگو دیتے اور پھر اسے کھاتے یا مکھن لگے ٹوسٹ پر اسے رکھ کر کھاتے۔ چائے کی کافی پر فتح۔ روایتی طور پر ترکی دنیا کی سب سے بڑی چائے کی منڈیوں میں سے ایک ہے۔ زیادہ تر ترکی کی کالی چائے زر علاقے کے زرخیز ڈھلوانوں سے آتی ہے جو بحیرہ اسود کی مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اگرچہ ٹرکش کافی پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن ترکی میں سب سے زیادہ مقبول مشروب چائے ہی ہے۔ انقلاب میں چائے کا ہاتھ۔ سن 1773 میں امریکہ کے بوسٹن شہر کے رہائشی برطانوی سامراج کے نو آبادیاتی دور کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران بوسٹن ٹی پارٹی وجود میں آئی
جس نے برطانوی حکومت کی طرف سے لگائے جانے والے چائے پر ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا۔ رات کے اندھیرے میں قوم پرستوں نے بوسٹن کی بندرگاہ پر کھڑے 3 برطانوی جہازوں پر حملہ کیا اور ان میں موجود چائے کے 342 کنٹینر سمندر میں پھینک دیے۔ اس احتجاج نے امریکی آزادی کی جنگ کو ایک قدم اور نزدیک کر دیا۔ اپنی چائے پہچانیں، اور یہ بھی کہ جب آپ مختلف قسم کی چائے پیتے ہیں تو آپ اس کی خوشبو، ذائقے اور شکل پر توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چائے کو شڑپ سے یا آواز نکال کر پینے سے اس کا ذائقہ فوراً پتہ چل جاتا ہے۔